اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ القلم چینل کی خصوصی رمضان نشریات مرحبا رمضان میں دیکھنے والے تمام ناظرین اور حاضرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد جواد راجپوت۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک مرتبہ پھر سے اپنے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی خوبصورت ٹرانسمیشن سجانے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ پاک سب کے نیک دلی حاجات نیک تمناؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی ہماری یہ القلم چینل کی رمضان نشریات مرحبا رمضان کا یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ اختتام پر انشاءاللہ دعا بھی ہوگی، دعا میں بھی آپ شرکت فرمائیے، اور جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری اس ٹرانسمیشن میں شامل ہو سکیں۔ آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا ٹاپک ہے توبہ اور توبہ پر استقامت۔ اس پر بھی آپ سے بات ہوگی۔ بڑھتے ہیں آج کے مہمانوں کی طرف۔ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اسلامک اسکالر جناب میر ظہیر احمد قادری صاحب ہمیں اپنی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا۔ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے مہمان ثنا خان جناب محمد ارسلان عباسی صاحب ہمیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب آپ کا بھی پروگرام میں تشریف آوری کا۔ میری قاری ظہیر احمد قادری صاحب سے گزارش ہے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ چند اشعار کے ساتھ بڑھتے ہیں آج کے مہمان ثنا خان کی طرف کہ نہ خوبیاں میری ہیں نہ میرا کمال ہے،
نہ خوبیاں میری ہے نہ میرا کمال ہے، دیتا وہی خدا وہی رب ذوالجلال ہے، دیتا وہی خدا وہی رب ذوالجلال ہے۔ کچھ میرا ہو تو پھر مجھے چھیننے کا ڈر بھی ہو، کچھ میرا ہو تو پھر مجھے چھیننے کا بھی ڈر ہو، اس کے دیے کو چھین لے کس کی مجال ہے، اس کے دیے کو چھین لے کس کی مجال ہے۔ اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یہ اشاروں کے ساتھ میری آج کی ٹرانسمیشن کے مہمان سراخان جناب محمد ارسلان عباسی صاحب سے گزارش ہے کہ ہم باری تعالیٰ سے ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ۔ سارے جگ نو پالن والا، سارے جگ نو پالن والا میرا اللہ ہے، سارے جگ نو پالن والا میرا اللہ ہے، سارے جگ نو پالن والا میرا اللہ ہے، ڈگ دے یار سنبھالن والا میرا اللہ ہے، ڈگ دے یار سنبھالن والا میرا اللہ ہے، سارے جگ نو پالن والا میرا اللہ ہے، اور رزق پہاڑ دی تہ تھلے بھی کی تو پوچھنا ہے، رزق پہاڑ دی تہ تھلے بھی کی تو پوچھنا ہے، کیڑیاں دے منہ ڈالن والا میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے، کیڑیاں دے منہ ڈالن والا میرا اللہ ہے، اور غم دے ہنیرے در وچ زمانے دے، غم دے یار ہنیرے در وچ زمانے دے، دیپ خوشی دے بالن والا میرا اللہ ہے، دیپ خوشی دے بالن والا میرا اللہ ہے، دیپ خوشی
ماشاءاللہ سبحان اللہ. حمد باری تعالیٰ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم الوداع رمضان کا کلام خوبصورت پیش کرتے ہیں. سماعت فرمائیں. الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا. دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان. بزم افطار سجتی تھی کیسے بزم افطار سجتی تھی کیسے خوب سحری کی رونق بھی ہوتی سب سما ہو گیا سونا سونا سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان. مسجدوں میں بہار آ گئی تھی جوک در جوک آتے نمازی مسجدوں میں بہار آ گئی تھی جوک در جوک آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان. بڑھتے ہیں آج کے خوبصورت ٹرانسمیشن کے ٹاپک کی طرف جو ہمارا ٹاپک ہے توبہ اور توبہ پر استقامت. میری قاری محمد ظہیر احمد قادری صاحب سے گزارش ہے کہ جو آج کا ہماری ٹرانسمیشن کا ٹاپک ہے اس پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے. بسم اللہ. سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی یہ مبارک اور مقدس گھڑیاں ہم سے الوداع ہو رہی ہیں. یہ قیمتی خزانہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. نہ جانے پھر کب کس کو یہ گھڑیاں نصیب ہوتی ہیں. وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ماہ سیام عطا فرمایا اور انہوں نے اللہ رب العالمین کے احکامات کی پیروی، اس کے احکامات کی تعمیل
اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے تحت اور اس کے ساتھ آپ نے دن رات سیر و افطار اور دن کے اجالے میں یا رات کے اندھیرے میں رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو کے اپنی گناہوں کی معافی مانگنے کا اہتمام کیا اور اگلی زندگی کے لیے بہتری اور کامیابی کی دعائیں مانگی اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت مانگی ہے۔ یقیناً میرا اللہ کریم ہے، وہ کرم فرمائے گا، وہ رحیم ہے، وہ رحم فرمائے گا۔ وہ کہتا ہے کوئی تو آئے مانگے میری بارگاہ میں، کوئی ایک قدم چل کے اس کی رحمت 10 قدم چل کے اس بندے کو سہارا دیتی ہے۔ وہ تو فرماتا ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ فرمایا اللہ رب العالمین کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے، اسے کیا ہے، کیا ملنا ہے تمہیں عذاب دے گا۔ وہ نہیں چاہتا کہ اتنا خوبصورت انسان، جیسے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہا ٹھیک ہے، اتنے خوبصورت شکل اور صورت انسان کی اللہ رب العالمین نے بنائی، تو کیا اتنا اچھا اللہ رب العالمین نے خوبصورت انسان کو بنایا، پھر وہ کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کی غلامی میں آ جاتا ہے تو پھر اچھے اعمال بھی کرتا ہے، تو اللہ کو کیا ہے پھر اسے جلائے جہنم کی آگ میں؟ اسے تو یہ زیادہ پسند ہے کہ وہ اسے جنت عطا فرمائے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی چھتری اور کالی کملی کے سائے میں جنت کی بہاریں لوٹ رہا ہو، وہ مزے لے رہا ہو، اللہ تو خوش ہو، اس کی رحمت بھی خوش ہو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اس کی بارگاہ میں شکر کرو، اگر تم اس کی بارگاہ میں شکر کرو۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو بہت ہیں لیکن قلیل من عبادی الشکور، میں سب کو نعمتیں دیتا ہوں، رزق بھی دیتا ہوں، صحت بھی دی، سب کچھ عطا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے لیکن میرے بندوں میں جو مجھے میری بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں وہ ذرا کم۔ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر ادا کرنے، مجھ سے لینے والے تو بہت ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، پھیلی ہوئی جولیاں، بھیک بٹ رہی ہے، لے رہے ہیں، اللہ بیٹا دے دے، اللہ مجھے رزق دے دے، مجھے کاروبار، مجھے صحت دے دے، مجھے یہ دے دے، وہ دے دے۔ وہ کہتا ہے دے دو، میرے علاوہ کوئی اور دینے والا کوئی نہیں، مجھے ہی آپ سمجھتے ہو کہ میں ہی تمہیں سب سے زیادہ وہاب، اللہ سب سے زیادہ عطا فرمانے والا، لیتے سب ہیں لیکن وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے لینے کے بعد میری بارگاہ میں ان نعمتوں کے حصول پر شکر بھی ادا کرو۔ جب شکر ادا کرو گے پھر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں لئن شکرتم، 13 سے 12، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم مجھ سے لی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کھانے کے بعد پھر تم کہتے ہو یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اس کی رحمت خوش ہو جاتی ہے، کہتے ہو میرے بندے تو نے، حالانکہ وہ شکرانے کا، ہماری شکریہ ادا کرنے کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو کریم ہے، لیکن جب کوئی شکر ادا کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اور میں تمہیں اور تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا۔ پھر بندہ کہتا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، کس کس نعمت پہ تم اس کی بارگاہ میں جو شکر ادا کرو گے اور کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے اس کی بارگاہ میں۔ لہذا آج کی اس رمضان ٹرانسمیشن اور اس افطار پروگرام میں مجھے یہاں پر آنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ عزیزم جواد راجپوت جو ہے، ان کی پیار و محبت، اور میرے ساتھ عزیزم خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خوان جناب محمد اسلان عباسی صاحب ہیں، میرے بھائی تشریف فرمائے، ان دونوں کے معیت میں اور آج رمضان المبارک کی ان آخری گھڑیوں میں آپ نے سامعین و ناظرین سے چند باتیں توبہ کے حوالے سے، دعا کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ سورہ نساء ہے، اس کا دوسرا تیسرا رکوع ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، 34 بار ہے، فرمایا کہ وہ لوگ جو جاہلیت کی وجہ سے، جو جاہلیت کی وجہ سے، عدم توجہ کی وجہ سے کہ وہ گناہ کر جاتے ہیں، ان سے اعمال سوء سرزاد ہو جاتے ہیں، برے اعمال ان سے سرزاد ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جہالت کی وجہ سے، اور اس کے بعد پھر کوئی انہیں کہتا ہے کہ نہیں ایک اور راستہ ہے جہاں سے تمہیں رہنمائی ملنے والی ہے اور تمہارے لیے کامیابی کا زینہ تمہیں اللہ عطا فرمائے گا۔ جو کیا ہے؟ فرمایا یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، فرمایا پھر وہی بندہ جس سے غلطی سے گناہ سرزاد ہوا، جہالت کی وجہ سے
گناہ سرزد ہوا اور پھر اسے کسی نے بتا دیا کہ ایک راستہ ایسا ہے جہاں پر تیری اس جہالت کے دور اور زمانے کے کیے ہوئے گناہوں پر اگر تو توبہ کرے گا تو اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ پھر وہ توبہ کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ پھر وہ اللہ ہے کہ جو توبہ قبول کرنے والا ہے. پھر وہ رحمت کے قریب جاتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت کی چھتری میں ان کی توبہ کو قبول فرما رہے ہیں. اس لیے کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وہ جاننے والا ہے کہ یہ کس جگہ سے، یہ دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہے، یہ زبان کی نوک سے کہہ رہا ہے یا اللہ میری توبہ. کیا یہ وہ توبہ تو نہیں جو نصرت فتح علی خان کی قوالی کے ذریعے سے میری توبہ 7 دف بھی بج رہا ہو اور 7 قوالی بھی ہو، اس میں کیا بندہ توبہ کرے گا؟ توجہ کہاں ہے؟ یہ وہ توبہ ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے 28واں سپارہ ہے سورہ تحریم عرب کا قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اے ایمان والو وہ توبہ کرو کہ تمہاری توبہ باقیوں کے لیے نصیحت بن جائے. علامہ راضی کہتے ہیں اور دیگر مفسرین اکرام فرماتے ہیں توبۃ نصوحا کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ایسی دل جمی اور گہرائی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ آنسو بہا کے بندہ رب کو تواب اور رحیم سمجھ کے، غفور سمجھ کے وہ کہ یا اللہ میری توبہ زبان سے بھی کہے، دل سے نادم بھی ہو، اور اس ندامت کا جو اظہار ہے وہ آنسوؤں کے ذریعے سے جب وہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی توبہ پچھلوں کے لیے نصیحت بن جاتی ہے. کہتے ہیں اس نے ایسی توبہ کی. توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے، ایک معنی یہ ہے کہ بندہ ایسی توبہ کرے پھر کبھی رہتی زندگی میں دوبارہ گناہوں کی طرف توجہ ہی نہ رہے، پھر کبھی خیال ہی نہ جائے کہ میں نے توبہ کرنی ہے. اتنی اسے طہارت نصیب ہو جائے، اس کا دل بھی صاف ہو جائے. جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر کیا ہے؟ اسی پر وہ آپ چونکہ پڑھتے رہتے ہیں کلام میاں محمد بخش عارف سڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ اس پر لکھتے ہیں توبہ کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ لکھ واری میں توبہ بننی میں ہاں بے اعتبار. بندہ توبہ کرتا ہے، پھر مسجد میں جاتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، دعا مانگتا ہے، امام صاحب دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر. لوگ رو بھی جاتے ہیں، دل نرم ہوتے ہیں، کیفیت بنتی ہے، ایک ماحول ہوتا ہے. جیسے ہی باہر نکلتا ہے بازار میں سنگی دوست ملتے ہیں، طرح طرح کے اور خیالات آتے ہیں دنیا میں، ہے جی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ پھر بھول جاتا ہے، اندر رو رہا ہوتا ہے، باہر ہنس رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ لکھ واری میں توبہ پنی مولا میں ہاں بے اعتبارا پھر بھی مولا فضل تیرے دیا آساں رکھن والا ہے. کیونکہ اور کوئی در ہے نہیں، اور کوئی گھر ہے نہیں، تو ہی معاف کرنے والا ہے. رسول اللہ کے توسل سے معاف فرما دے. اب ایک روایت ہے میں نے پڑھی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا اور آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ یہ سنا ہے کہ قیامت بھی ہے اور یوم الحساب ہے، ڈے آف ججمنٹ، کون جو ہے وہ حساب لے گا، وہاں پر کون ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندے اعرابی سوال کرنے والے تجھے پتہ نہیں، وہی اللہ ہے جس نے مجھے اور تجھے اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے بیدہ الملک، جس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس کا وہ مالک ہے، جس صفت کا اور جس کمال اور جس رتبے کا وہ مالک ہے، وہی اللہ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ قیامت کو میرا اور تیرا حساب لے گا. وہ بندہ کہتا ہے اچھا وہ اللہ جو کہتے ہیں انی انا الغفور الرحیم، 14ویں سپارے میں عرب کا قرآن کہتے ہیں کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب خبر دے دے میرے بندوں کو، انہیں خبر دے دے کہ نبی عبادی، اور میرے بندوں کو خوشخبری دے دے. کیا خوشخبری؟ انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں ہی ہوں جو بخشنے والا ہوں، میں ہی معاف کروں گا تمہیں. تو وہ بندہ کہتے ہیں اچھا یا رسول اللہ وہ اللہ جو کہتا ہے میں غفور الرحیم ہوں وہ قیامت کو حساب لے گا؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں. پھر کہتا ہے اچھا یا رسول اللہ وہ اللہ جو کریم ہے وہ حساب لے گا؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں وہ کریم اللہ ہے. فرماتے ہیں کہ ساتھ ہی وہ بندہ اٹھ کے ناچنا شروع کر دیتا، اس نے دمال ڈالنا شروع کر دیا ہے. سرکار فرماتے ہیں یہ کیا ہے بھائی؟ صاحب کی بات ہے قیامت کی، وہاں پر تو نفس و نفسی کام ہوگا، انبیاء بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، سارے ہر ایک یوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے، بیٹا باپ سے، ہر رشتہ دوسرے سے بھاگ جائے گا، لیکن تو اس دن کے لیے تو ناچ رہا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے سن رکھا ہے کہ اگر وہ اللہ حساب لے گا تو پھر میرے جیسا گناہگار بھی بخشا جائے گا. اگر وہ ہے تو میں اس خوشی پر،
اس خوشی پر ناچ رہا ہوں کہ اگر کوئی اور ہوتا تو میری گناہوں کو گن گن کے وہ جناب وہاں ذکر کرتا، تاجروں کی طرح گنتی کرتا، لیکن وہ چونکہ وہ تاجر نہیں ہے، وہ اللہ کریم اور غفور ہے، وہ تواب ہے، لہٰذا مجھے امید ہے کہ وہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا، کبھی نہ ہونا۔ لہٰذا مجھے یقین ہے کہ اگر وہ حساب لے گا تو میں بخشا ہی جاؤں گا، میں بخشا ہی جاؤں گا۔ ٹائم بہت مختصر ہے، میں ایک اور بات آخری عرض کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب توبہ جو ہے وہی توبہ ہے کہ بندہ اپنے سارے جتنی بھی اس کی کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، اس کے گناہ ہیں، جب وہ بیٹھے اکیلے میں، وہ یہ نہ دیکھے میرے دائیں کون ہے، میرے بائیں کون ہے، میں کس جگہ بیٹھا ہوں، وہ کمرے میں اپنے حجرے کے کونے میں بیٹھ جائے یا مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ جائے، وہ مسجد و محراب میں ہو یا کہیں ممبر و بازار میں ہو، کہیں بھی ہے، بس رابطہ اس کی دل کی گہرائی سے اس کریم رب کی بارگاہ سے جڑنا چاہیے، اور پھر وہ سارے گناہوں کے ڈھیر کو تصور میں لا کر کے کہے یا اللہ یہ میں نے جاہلیت کی وجہ سے کیا، میں کمزور ہوں، تو ہی جو ہے وہ تندرست و توانا ہے، میں ناقص ہوں، تو ہی کامل ہے، یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جس طرح وہ توبہ کرنے کے بعد ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح نو مولود بچہ دنیا میں ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، وہ اتنا۔ اور قرآن کریم 10واں سپارہ 11واں سپارہ جہاں پر اہل ایمان کی نشانیاں ہیں، وہاں پر پیچھے ان اللہ اشترا من المومنین کا ذکر کرنے کے بعد آگے التائبون العابدون، مومنین کی بہت ساری اکٹھی نشانیاں ذکر کرنے میں سب سے پہلی جو نشانی فرمایا مومن وہ ہوتا ہے التائبون العابدون الحامدون، جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو، حامدون اللہ کی حمد کرنے والا، راکعون ساجدون رکوع کرنے والا، سجدے کرنے والا۔ آخر اس آیت کا جو آخری جملہ ہے وہ کہ وبشر المومنین، میں جو توبہ کرنے والا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے، وہ ایمان کی حالت میں توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے بشارت ہے۔ لہٰذا رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ساری باتوں کے ساتھ ساتھ جب بندہ دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہے تو پھر کیا ہے، اللہ رب العالمین معاف فرمانے والا ہے۔ آخری ایک آیت ہے کہ ہارون رشید گزر رہا تھا بلول دانا، وہ مجذوب تھے، بلول دانا تھے، وہ دانا عقل مند کوئی کہتے ہیں، تو وہ تھے مجذوب لیکن عقل سے ماشاءاللہ اللہ نے ان کو اتنی خوبصورت عقل عطا فرمائی تھی، ان کی مثالوں سے لوگ اپنی زندگیاں سنوار لیتے ہیں، مٹی کے کھلونے بناتے تھے، گھرونے بناتے تھے، اور اپنے ہی انہی کے تصورات سے ان میں ڈوب کر کے لوگوں کی اصلاح فرما جایا کرتے تھے۔ لوگ سمجھتے بابا ہے مٹی کے کھلونے بناتا ہے، اس کو کیا خبر، لیکن جو اہل دانش ہو، اہل علم و ہنر جو ہے وہ جان لیتے تھے۔ پوچھا ہارون رشید نے بابا جی کیا کر رہے، کہا میں بندوں کی اللہ کے ساتھ صلح کروا رہا ہوں، بندوں کی اللہ کے ساتھ صلح۔ فرمایا تو پھر کیا ہے، تو کہنے لگے کہ وہ تو مان رہا ہے یہ بندے نہیں مان رہے، وہ تو مان رہا ہے، اس کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے، آ جائے کوئی میری بارگاہ میں۔ اچھا ٹھیک ہے، گزرے ایک دن دیکھا تو وہی بلول دانا قبرستان میں بیٹھے، تو وہاں پر کچھ حرکات و سکنات میں مصروف، پوچھا کل وہاں مٹی کے گھرونے بنا رہے تھے، آج یہاں قبرستان میں عجب کمال کرتے ہو، وجہ کیا ہے، کہا کل ادھر بھی بندوں کی رب سے صلح کروا رہا تھا، آج ادھر بھی رب کے ساتھ بندوں کی صلح کروا رہا۔ فرمایا کیا ہے، کہا کل بندے نہیں مان رہے تھے وہ مان رہا تھا، آج یہ قبروں میں چلے گئے ہیں، آج وہ تو مان رہا ہے، یہ وہ اللہ جو ہے وہ مان رہا ہے، وہ نہیں مان رہا لیکن بندے مان رہے، یہ نہیں مان رہے آج، یہ نہیں مان رہے آج، وہ تو مان رہا ہے۔ اسی بار حضرت بھی یقیناً فرماتے ہیں وہ تو کسی اور تصور میں، آج لے ان کی پناہ، اگر اس طرف لے جائے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ادھر توبہ کرنی ہے تو کر لو، مرنے کے بعد تو پھر دارالعمل ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ دارالحساب شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین ہمیں ماہ سیام میں ان آخری لمحات و گھڑیوں میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، اس آج کی اس ٹرانسمیشن القلم رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے مجھے یہاں پر موقع ملا، میں دعا گو ہوں آپ کے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے، اہل پاکستان و اہل اسلام کے لیے، کہ اللہ رب العالمین اس ماہ سیام کو ہماری زندگی کی کامیابی کا ذریعہ بنائے اور ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت اور احسن انداز کے ساتھ میر ظہیر احمد قادری صاحب ہمارے آج کے موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے۔ میری محمد ارسلان عباسی صاحب سے گزارش ہے کہ خوبصورت سا کلام ہمیں سنائیں۔ خوشا ہو
فضاؤں میں تھا خوشاب دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا زبان خاموش تھی دل محو التجا میں تھا زبان خاموش تھی دل غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا خدا سے عرض و گزارش مجھے یقین ہے کہ پھر بلایا جاؤں گا مجھے یقین ہے کہ پھر بھلایا جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا خوشاب دل حرم پاک کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا
رب میرے اللہ بنوں گا یا رب آج بڑھتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں آج بڑھتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی اللہ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا اللہ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا گر کرم کر دے تو میں شاد مروں گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب ماشاءاللہ سبحان اللہ خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ محمد ارسلان عباسی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے آج کی ہماری یہ القلم چینل رمضان نشریات مرحبا رمضان کا یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے میں دیکھنے والے تمام ناظرین کا بے حد مشکور ہوں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو شروع سے لے کر آخر تک ہماری اس ٹرانسمیشن کو دیکھتے رہے شیئر کرتے رہے اور آگے لوگوں تک پہنچاتے رہے اور میں معزز مہمانوں کا ایک مرتبہ پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے محمد عثمان راجپور صاحب میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میں ایک مرتبہ پھر اسلامک اسکالر میر ظہیر احمد قادری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میں ایک مرتبہ پھر حضور کے ثنا خان جناب محمد ارسلان عباسی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے میری میر ظہیر احمد قادری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ پروگرام کی اختتامی دعا بھی فرمائے اور بالخصوص امت مسلمہ ملک پاکستان اور یہ جو کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اس سے نجات کے لیے خصوصی دعا فرمائے بسم اللہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم اللہم تقبل صلاتنا وصومنا وصیامنا اللہم تقبل اعمال صالحنا اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم تب علینا انکا انت التواب الرحیم اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا غفور يا رحيم يا كريم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإيمان والمؤمنين اللهم افتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين الہ العالمین تیری مقدس بارگاہ میں تیرے بندے سامعین و ناظرین اپنی اپنی جگہوں پہ دست بدعائیں جولیاں پھیلائے دامن پھیلائے تیری بارگاہ میں منگتے اور سوالی بن کے فقیر و عاجز بن کے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے روزہ کی حالت میں اللہ ہمارے ماہ سیام کے سارے روزے قبول و منظور فرما ماہ سیام میں ہونے والی نماز تراویح اور دیگر نماز بندگانہ نوافل صدقات و خیرات اعمال صالحہ تلاوت قرآن ذکر و کلمات خیر ورد و وظائف جو کچھ بھی کسی نے اپنی ہمت اور توفیق و علم کے مطابق کیا اللہ اس میں کمی بیشی معاف فرما کے اپنی بارگاہ میں جمیع کلام و عبادات اور روزے سمیت قبول و منظور فرما اللہ اس ماہ سیام کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے اس ماہ سیام کی برکتیں اہل ایمان کے گھروں میں نصیب فرما معصوم بچوں سے لے کے بڑوں تک سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرما یا اللہ ماہ سیام سے حاصل ہونے والے فیوز و برکات اور روحانیت سے اللہ ہماری ایمانوں کی روشنی میں اضافہ فرما یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں خصوصاً کرونا وائرس کی زد میں مبتلا ہیں یا اللہ ان سب کو صحتیابی عطا فرما تمام کی تکالیف کو دور فرما یا اللہ تو کریم ہے کرم فرما تو رحیم ہے رحم فرما اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے یا اللہ جس کی جو حاجت جو طلب اور ضرورت ہے اللہ اسے نصیب فرما دے یا اللہ اس ماہ سیام کی ان مبارک گھڑیوں میں جتنی گھڑیاں باقی ہیں اللہ ان گھڑیوں کا ادب و احترام بجا لانے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرما زندگی میں ہمیں بار بار ماہ سیام نصیب فرما یا اللہ جو کچھ مانگ لیا وہ عطا فرما دے اللہ جو نہیں مانگ سکے اپنے حبیب کے توسل سے بن مانگے عطا فرما دے خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول خدایا بحق محمد رسول گناہ کر معاف اور دعا کر قبول یا رب ہماری موت کا جب دن قریب ہو صدقہ سچے نبی کا کلمہ نصیب ہو رکھ جاؤں جب قبر میں منکر نکیر آئیں آنکھیں کھولیں تو سامنے چہرہ حبیب ہو گزریں گے پل صراط سے گزریں گے بھی ضرور گر مہر علی کے سائے میں چلنا نصیب ہو بھر بھر کے جب پلائیں یا ہاتھوں سے جام کوثر آل نبی کا صدقہ ہم سب قریب ہوں یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم صلی اللہ علی النبی الامی الکریم الامین وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم آمین ثم آمین۔ میں ایک مرتبہ پھر سے دیکھنے والے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگلے سال اسی عقیدت اسی محبت کے ساتھ القلم چینل کی خصوصی رمضان نشریات مرحبا رمضان لے کر ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگلے سال تک کے لیے اپنے میزبان محمد جواد راجپوت کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔